وسلم کی مختلف تعلیمات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ان کو صحیح سمجھنے والا اور ان کو اپنی زندگی میں لانے والا فرمائے. آج جس خصوصیت اور خاص تعلیم کا ذکر ہے، یہ اتنی اہم تعلیم ہے کہ اگر یہ تعلیم انسان کی زندگی میں نہ ہو تو انسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہ تو صرف یہ کہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا، اور اس کا مقام لوگوں کی نظر میں گرتا جائے گا حتی لہو اہون من الخنزیر، یہاں تک کہ لوگوں کی نظر میں وہ خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گا، اللہ کی نظر میں بھی خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گا. اور یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے تکبر کا. جس شخص کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی مانتا نہیں ہے میرے اندر تکبر ہے، وہ کبھی اس بات کو، اس بیماری کو تسلیم نہیں کرتا. وہ اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو اچھائیاں سمجھنے لگتا ہے. لیکن کسی شخص کو بخار ہو تو سب سے پہلے وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اور کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ جس کو وہ بیماری ہی نہیں سمجھتا، تو یہ چھوٹی سی بیماری کیوں نہیں ہے، اگر یہ بخار ہی کیوں نہ ہو، یہ بخار اس کے لیے جان لیوا بن جائے گا، کیونکہ یہ اس کو بیماری نہیں سمجھ رہا. جب بیماری نہیں سمجھ رہا تو اس کے لیے احتیاط نہیں کرے گا، دوا نہیں لے گا، جو تدابیر ہیں وہ نہیں کرے گا، تو یہ بیماری اس کو لے ڈوبے گی، چاہے چھوٹی سی بیماری ہو. ایسے ہی روحانی معاملات کے اندر جو انسان کی روح کو لگنے والے داغ ہیں یا روح کو چمکانے والی چیزیں ہیں، وہ جب تک انسان ان کو اہمیت نہیں دیتا اس وقت تک اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسروں کو بڑا سمجھے، اس میں بہت سے معنی آ جاتے ہیں، بہت سی باتیں، اور یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ میں بنیاد ذکر کر دیتا ہوں، بقیہ سب چیزیں ہم اپنے معاملات میں لگا سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے معاملات کو. کہ جس شخص کے مزاج میں تکبر ہے، جس شخص کے مزاج میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے، تو ایسا شخص زندگی اور آخرت میں ضرور تباہ ہوتا ہے. کائنات میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ تکبر کا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا واستکبر، کہ اس نے تکبر کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو خود سے چھوٹا سمجھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا فاضل ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت بڑا عابد ہوں، میرے اندر عبادت کی صفت ہے، میرے اندر علم کی صفت ہے، میرے اندر معرفت کی صفت ہے. یعنی اپنی صفات پہ نظر چلی گی اور دوسرے کی خامی پہ نظر چلی گی. اصل اس چیز کا نام تکبر ہے. اپنی صفات پہ نظر جائے اور دوسرے کی خامیوں پہ نظر جائے. آپ دیکھیں جو ہمارے ہاں بڑے بڑے اختلافات ہو رہے یا چھوٹے چھوٹے اختلافات ہو رہے ہیں، ان کی بنیاد یہی ہے کہ اپنی خوبیاں اور دوسرے کی خامیاں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. اور جہاں انسان اپنی خامیاں دیکھے، دوسرے کی خوبیاں دیکھے، وہاں اس طرح کے مقابلے نہیں ہوتے. ہاں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رہے گا، اختلاف دنیا آخرت تک، یعنی دنیا کے ختم ہونے تک اختلاف تو رہے گا. واختلافوا السنتکم والوانکم، اللہ نے ڈالا ہے ہمارے اندر اختلاف، تو اختلاف تو رہے گا. لیکن آپس میں جو نیت کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کو ہم سمجھنے کے لیے اختلاف کہتے ہیں، ورنہ اصل لفظ اس کے لیے تنازع ہے. تنازع، اذا تنازع بینکم، جب تم آپس میں نزاع کرنے لگو، یعنی تمہاری نیت پیچھے مختلف ہو جائے، تو اس کے اندر بنیاد ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی کمیاں دیکھتا ہے اور اپنی خوبیاں دیکھتا ہے. تو یہاں پر چاہے گھر کا جھگڑا ہے اور چاہے سیاست کا جھگڑا ہے، چاہے شرعی مسئلے میں مخالفت ہے کا اختلاف ہے، یا پھر کسی ذاتی رائے میں اختلاف ہے،
اس کے اندر جب انسان کسی دوسرے کو چھوٹا سمجھے گا اور دوسرے کو بیوقوف سمجھے گا اور خود کو سمجھدار سمجھے گا تو ایسے معاملات آئیں گے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی خوبصورت انہوں نے اشعار کیے، پتہ نہیں آپ حضرات کو پنجابی آتی ہے نہیں آتی، ان کے پنجابی میں اشعار بڑے خوبصورت، میں ترجمے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، یعنی پھولوں کو نچوڑو اور نچوڑنے کے بعد اس کا عطر بناؤ۔ پھر فرمایا عطر دا دریا بہا، یعنی اتنا عطر بن جائے کہ اس سے دریا بہنا شروع ہو جائے۔ اور پھر اس میں کیا کرو، عطر دا دریا بہا، دریا دے وچ ڈبیاں لا، کہ دریا کے اندر ڈبکیاں لگاؤ، مچھیاں ورگوں گوتے کھا، یعنی جیسے مچھلی ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، مچھیاں ورگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، کیا تیرے اندر سے جو بدبو ہے نا برے اخلاق کی وہ نہیں جائے گی۔ پہلے اپنی میں مٹا، پہلے یہ مٹاؤ کہ میں بہت بڑا، میں ایسا، میں ویسا، میں بڑا خوبصورت، میں بڑا حسین و جمیل، میں بڑے علم والا، میں بڑے پیسے والا، میں بڑی سمجھ والا، میں بڑی فقاہت والا، میں تو بڑا ایسا ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے، میرے پاس وہ۔ ہمارے ایک ساتھی ابھی 3-4 دن پہلے آئسولیشن میں کورونا کے اندر بہت آگے تک چلے گئے اور بڑی اللہ نے جان بچائی، کہنے لگے کہ اب زندگی مجھے صفر لگتی ہے کہ میں موت کا دروازہ کھٹکھٹا کے آیا ہوں، مجھے کروڑوں کی ڈیل اور لاکھوں کے مسائل صفر لگتے ہیں کہ سب ختم ہو جائے گا۔ میرے سامنے قبر کا گڑھا کھدا ہوا تھا اور میں اس کے اندر جانے والا تھا اور وہاں سے واپس آیا ہوں۔ اللہ کی قسم دنیا کی ساری باتیں ڈائلاگ لگتی ہیں، کچھ بھی نہیں لگتا، بیکار باتیں لگتی ہیں کہ انسان کتنا بڑا ڈگری ہولڈر، کتنا پیسے کمانے والا، کتنی دولت کمانے والا اور کتنا علم رکھنے والا، سب کچھ صفر ہو جاتا ہے موت کے سامنے۔ موت سامنے آئی اور اس نے صفر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب تک اپنے اندر سے میں نہیں مٹتی نا کہ میں بہت سمجھدار ہوں، اس وقت تک اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ باہر جا کے جنگ لڑنی ہے۔ جو تجربہ کار لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں باہر جا کے نہیں، مدینہ کے اندر لڑیں گے تو جیت جائیں گے۔ صحابہ کرام جوش میں تھے، نہیں یا رسول اللہ باہر جا کے جنگ لڑنی ہے، اور باہر گئے، جنگ لڑی اور ہار گئے، غزوہ احد میں ہار گئے۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے وشاورہم فی الامر، اب ذرا کھول کے دیکھیے کہ سورہ نساء کہ وشاورہم کہ مشورہ خراب دیا، خراب مشورے کے بعد شکست ہوئی، شکست ہونے کے بعد اللہ فرما رہے ان سے مشورہ کیا کرو۔ یعنی صحیح مشورہ بھی صحابہ نے بہت سے مقامات پہ دیا، لیکن جہاں غلط مشورہ دیا وہاں اللہ فرما رہے کہ ان سے مشورہ کرو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی فرما رہے مشورہ کرنا کہ انسان ہے آپ نے تعلیم دینی ہے کہ سامنے والے انسان ہیں، وہ اپنی عقل کو عقل کل نہ سمجھ لیں، اپنی عقل کو فہم کل نہ سمجھ لیں، اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی مکمل نہیں ہو سکتے، نہیں۔ تو جو اس قدر کانفیڈنٹ ہوں کہ میں تو پورا ہوں گا، میں تو ہر چیز مجھے آتی ہے، ہر چیز میں سمجھ، میں ایسے ڈیسیجن نہیں لیتا، میں جب تک یہ رہے گا اپنے اندر، اس چیز کو شریعت نے توڑا ہے۔ تو جب تک اپنے اندر تکبر ہے، یہ تکبر بہت طرح کا ہے، اپنے علم کا تکبر ہوتا ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، اپنے علم کا تکبر ہوتا ہے، میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، مجھ سے بڑھ کے ایجاد کوئی کر نہیں سکتا، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میرے علاج سے اتنے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، اتنے لوگوں کو شفا ہوئی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ میں نے کئی ایسے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے اور کئی ایسے ڈاکٹرز کو دیکھا میری دوائی سے شفا کیسے نہیں ہوئی، میں سمجھ نہیں پایا، میری دوائی سے کیسے ہو سکتا ہے، اتنے لوگوں کو تو شفا ہوئی ہے، آپ کو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو تکبر ہے۔ پھر اور کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھا، دیکھو ہم اپنا کریں گے، باقی اللہ جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو ہم اپنا بنائیں گے، باقی اللہ جیسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ایسے کہ اپنے علم پہ تکبر، اپنی صفات پہ تکبر، اپنی صفات پہ یہ تکبر نظر نہیں آتا، یہ تکبر جانچنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے۔ اپنی عبادت پہ تکبر،
اپنی عبادت پہ ایسا تکبر. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا بڑا نام ہے. دین کا 25% حصہ حضرت عائشہ سے منقول ہے، بقیہ 75% حصہ بقیہ صحابہ سے، دیگر 1,24,000 صحابہ سے دین کا 75% اور بقیہ 25% صرف اماں عائشہ صدیقہ سے. اور جب انتقال ہونے کا وقت آیا ہے تو اماں عائشہ صدیقہ ایسی روئی ہیں کسی کو ملنے کو منع کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پردے سے آئے کہ اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے درمیان صرف چند سانسیں باقی ہیں. آپ کے بستر پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے. دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے جس کے بستر پر اللہ نے وحی نازل کی ہو. آپ کے بستر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، وہی اللہ نے نازل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر جو لعاب ہے وہ آپ کی دی ہوئی مسواک کا ہے. یعنی آپ نے مسواک چبانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے وہ مسواک فرمائی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا. آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سوئے ہوئے ہیں اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اگر حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے. تو آپ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سوئے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ تو بہت طویل بات ہے، بہت لمبی بات. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا وہ اپنی کسی عبادت پر علم پر اتراتے نہیں ہیں کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، انتقال کا وقت رو رہے ہیں، پریشان. حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر اللہ نے کھڑا کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ جو میں نے نعمتیں دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا تو میں کیا کروں گا. یعنی اپنی 8,775 روایات کو 675 روایات کو نقل کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے ہیں، اتنے پریشان. سلمان بن عبد الملک نے بلانے کے بعد کہنے لگا جہاں ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیں 100 حدیثیں سنائیں. تو حضرت نے 100 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی. پیچھے پردے میں ایک کاتب کو بٹھایا تھا کہ تم لکھو. چنانچہ وہ حدیثیں لکھتا گیا. حضرت ابو ہریرہ سناتے گئے. 1 سال کے بعد بلایا کہ وہی جو 100 حدیثیں آپ نے ہمیں سنائی تھی ذرا وہ سنائی. تو حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں سنائی اور کاتب نے پیچھے بیٹھ کے لکھی چھپ کے. جب دونوں نسخوں کو آپس میں ملایا تو وہ 100 حدیثیں نہیں تھیں بلکہ اسی ترتیب سے 100 حدیثیں تھیں جس ترتیب سے 1 سال پہلے سنائی تھی. یعنی ایسا مضبوط حافظہ اور انتقال کے وقت پریشان ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ایک بڑھیا کہنے لگی کہ شیخ بڑے پیر صاحب آپ تو اللہ کے پاس نہ جانے کیا مقام رکھتے ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. تو فرماتے امات سلامت بلب گور برم احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. ارے ایمان کے ساتھ میں قبر میں چلا جاؤں نا یہ کامیابی ہے. اتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے یہ تو اپنی قبر میں جائیں گے، میرے ساتھ کیا جاتا ہے میرا ایمان جائے گا. جن کو فکر اپنی آخرت کے سامنے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے مزاج میں تکبر نہیں آتا. ایسے لوگوں کے مزاج میں اپنی صفات نہیں آتی. میں تو بہت بڑا، میں تو ایسا، میں نے اتنا ڈونیشن کیا، میں نے اتنی مسجدیں بنائی، میں نے اتنے مدرسے بنائے، میرے گھر کے پیسوں سے اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. کبھی اپنی نیکی نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا اپنے معمول میں رکھ لیں انشاءاللہ تکبر نہیں آئے گا. فرمایا کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ اور فی اعین الناس کبیرہ. بڑی خوبصورت دعا ہے، عربی میں نہیں یاد ہو سکتی کوئی بات نہیں، اردو میں یاد رکھ لیں. اللہ جی مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے، مجھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے. یعنی لوگوں کی نظر میں عزت ہو لیکن اپنی نظر میں اپنی کوئی خاصیت نہ ہو.
اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسرے اس کو بڑا سمجھیں، یہ مطلوب ہے۔ تو عزت نفس بھی مطلوب ہے اور حقارت بھی مطلوب ہے۔ حقارت اپنی نظر میں ہو اور عزت نفس دوسرے کی نظر میں ہو۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ انسان بڑا بول نہ بولے، میں تو یہ سارا کر دیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اپنے لیے کوئی بڑا بول نہ بولے اپنی زبان سے، اس لیے کہ بعض مرتبے بڑے بول ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ ان بڑے بولوں پہ پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا تجھے اپنی خصوصیات پہ ناز تھا، تجھے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی ہماری تعریف کرتے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، تمہیں اپنی تعریفیں سننا اچھا لگتا تھا، اور آج دیکھ میں تمہارے سامنے تمہارے عیوب کو کھولتا ہوں اور لوگوں کے سامنے کھلیں گے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی کہ اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے، دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے تکبر پاس نہیں آئے گا۔